طیبہ نے بریانی دم پر رکھی ہی تھی کہ ڈور بیل گنگنا اٹھی۔ اس نے آنچ دھیمی کر کے باہر جھانکا۔ اس سے پہلے ہی دونوں بچے اچھلتے ہوئے پاپا آ گئے کا نعرہ بلند کر کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ مما آ بھی جائیں، پاپا آ گئے ہیں، زہر نے بے صبری سے طیبہ کو پکارا۔ وہ ہاتھ پہنچتے ہوئے ان کے پیچھے آ گئی۔ لاک کھول کر وہ ہٹ گئی تھی۔ دونوں بچے باپ سے لپٹ گئے۔ وہ بھی ساری تھکن بھول کر ان دونوں کو چٹا چٹ چوم رہا تھا۔ مما کہاں ہے؟ حیدر نے زہر سے دریافت کیا۔ کچن میں۔ اچھا، اس کا اچھا حوصلہ طویل تھا۔ طیبہ نے چھپ چھپا کر حیدر کو دیکھا۔ وہ زید اور دیا کو ایک ایک چاکلیٹ کھول کر پکڑا رہا تھا۔ پھر وہ کچن کے دروازے کے پاس لمحہ بھر رکا، پھر بڑے انداز میں گنگناتے ہوئے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو طیبہ بیڈ روم میں موجود تھی۔ آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اس کے خانے دارانہ انداز پر حیدر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ دراصل ایک دوست کو اس کے گھر ڈراپ کرنا تھا، اس کا راستہ ذرا دور تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ خلاف توقع حیدر نے ذرا تفصیل سے جواب دیا۔ جن کے راستے مختلف ہوں، ان دونوں کو ابتدا میں ہی اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے۔ اس سے نہ صرف اپنا وقت بچتا ہے بلکہ طویل سفر کی تھکن بھی نہیں ہوتی۔ کھانا کھلانے کا پروگرام بھی ہے کہ فلسفے پر ہی ٹرکاؤ گی؟ حیدر مسکرایا۔ کم کم ہی چہرے مبارک پر مسکراہٹ جلوہ فروز ہوتی تھی۔ طیبہ اس کا موڈ بہتر دیکھ کر پلٹ گئی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھ رہی تھی جب وہ ایک دفعہ پھر بنا ٹھنا اس کے قریب چلا آیا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ طیبہ نے اس کے تیوروں کو دل ہی دل میں سراہا۔ غضب کی ڈریسنگ ہوتی تھی اس کی، بلا کا نفاست پسند تھا۔ ہاں، ایسا ہے کہ تم بچوں کو تیار کر دو اور خود بھی تیار ہو جاؤ، میں اتنے میں گاڑی نکالتا ہوں۔ ایک دوست کا نکاح ہے، کام میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، ابھی اس کا ایسا مسایا ہے۔ اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ فٹافٹ تیاری پکڑو۔ طیبہ نے کچھ جنجلا کر چمچہ ٹیبل پر پٹکا۔ اس کی اسی طرح کی لاپرواہیوں پر اسے جی بھر کر تاؤ آتا تھا۔ یہ کوئی وقت ہے بتانے کا؟ آپ صبح بھی تو ذکر کر سکتے تھے، میں کم سے کم بچوں کے کپڑے پریس کر دیتی۔ کہا تو ہے کہ ذہن سے نکل گیا تھا۔ طیبہ نے تیزی سے برتن میز پر سے سمیٹے۔ دیا نے چاکلیٹ سے منہ اور دونوں ہاتھ گندے کر لیے تھے۔ اس کا منہ اور ہاتھ دھلا کر کپڑے بدلتے ہوئے وہ نیچے سے آنے والے مسلسل ہرن کی آواز سن رہی تھی۔ بچوں کو تیار کر کے اس نے اپنے کپڑے الماری سے نکالے، تبھی اس کے فون کی بیل بج اٹھی۔ طیبہ نے جلدی سے جا کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر حیدر کا نام جگمگا رہا تھا۔ 10 منٹ تک آ رہی ہوں۔ حیدر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سرسراتے ہوئے بولی، تم رہنے دو، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، کم از کم تم آدھا گھنٹہ تو مزید لگاؤ گی، لہٰذا دروازہ بند کر کے کھانا کھا لو، میں دیر سے آؤں گا۔ طیبہ نے گہری سانس خارج کر کے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ماما چلیں بھی نہ؟ دیا نے اس کا بازو ہلایا۔ زید منتظر بیٹھا تھا۔ ہنٹیں سمیٹ کر بچوں کو اٹھایا، بالوں میں برش چلا کر پرس پکڑا اور دروازہ لاک کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخر بچوں کو بھی تو بہلانا تھا۔ حیدر کو اس نے مختصر سی کال کر کے بتا دیا تھا اپنے جانے کے متعلق۔